أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ رب العالمین کے ہم پر جو احسانات ہیں ان میں ایک بڑا احسان ہماری تخلیق اور اس کے بعد بڑا احسان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جو ہے وہ پیدا فرمایا اور اس کے پھر بعد ایک بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے اپنا اور اپنے پیغمبر کا تعارف نصیب فرمایا اور اس کے بعد پھر ایک بڑا احسان کہ ہم میں سے ہر شخص ہر مسلمان کے ذہن اس کے قلب میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خیر والی بھلائی والی امن والی بن جائے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے اتار آتے ہیں، بہت سے چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سے معاملات انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل یہ ہے، اس کے پیغمبر کی تعلیمات میں یہ بات احسن درجہ موجود ہے کہ ہم ہر مسئلے کو، ہر معاملے کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اس کے پیغمبر کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس معاملے کو بآسانی احسن انداز سے اس سے گزر سکتے ہیں۔ انہی معاملات میں سے جو ہمیں درپیش ہیں، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وبا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ اور کفار کو اللہ رب العالمین نے خوب جھنجھوڑنا اس پہ مقصود ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں،
صحیح روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے پوچھا گیا کہ من نجاح، نجات کن چیزوں میں ہے؟ جب فتنے رونما ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کئی قسم کے فتن، ہر آنے والا فتنہ پہلے سے کئی گنا سخت، پوچھا پیغمبر نجات کس چیز میں ان حالات میں؟ تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ان میں بڑی نصیحت، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بلا وجہ کے تبصرے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی کیا نہیں ہو رہا، خاموشی اختیار کریں۔ دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں کو اپنے لیے وسیع کر لو۔ اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی، وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جو تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کے اوپر اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اور معافی نہیں بلکہ صرف اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر رو۔ تو آئیے اپنے اللہ سے استغفار کیجیے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، لب لباب یہی ہے کہ استغفار کیجیے، اپنے گناہوں پر ہم نادم ہوں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں جو ہمیں تنبیہات ہیں اس کو خوب اچھے انداز سے ذہن نشین کیجیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر کتاب الرقاق ایک قائم کیا ہے، موقع میسر ہونے پر ضرور ہم میں سے ہر شخص اس کو ایک بار ضرور پڑھے۔ کتاب الرقاق کیسے کہتے ہیں؟ دلوں کو نرم کر دینے والی بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں بہت سی احادیث نقل کی ہے، اور ایک حدیث اس میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے پاس کل قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہیں رہے گا کہ وہ اللہ کے ہاں پیش کر سکے، جس کو 60 سال زندگی اللہ کی طرف سے میسر آئی، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ اور کائنات کے پیغمبر کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کی دہائی میں ہے، اور آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو 70 سال کو عبور کریں۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، میں اپنے شیوخ میں، اپنے اساتذہ میں، اپنے اقربا میں، اپنے اعزہ میں دیکھتا ہوں، تو آپ یقین کریں مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں ان 5 انگلیوں سے زیادہ گن سکوں جن کی عمر 70 سے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، کافی بزرگ جا چکے ہیں، کافی اقربا جا چکے ہیں، اساتذہ جا چکے ہیں بڑی عمر کے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس 5 کی، اگر میں گننا چاہوں کہ 71، 72، 73، 74، بہت، مجھے نہیں خیال کہ میں 5 انگلیاں پوری کر سکوں، زیادہ تو بات دور کی بات ہے۔ تو ہمارے پاس کتنا وقت گزار چکے ہیں۔ آئے اپنے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، قسم باللہ سارے فتن کا حل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں۔ اس جتنے بھی زلازل آتے ہیں، فتن آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، فسادات رونما ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی بہانے میرے پاس واپس آ جائیں، استغفار کریں، وہ توبہ کریں، اللہ سے مانگیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ آئے مولا کتنا پیار کا انداز اختیار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کتنا پیار کا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اچھے لوگ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو صرف اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور پھر وہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس نقطے کو خوب سمجھیے گا، اپنے گناہوں پر دوام اختیار نہیں کرتے، فوراً اس گناہ سے واپس پیچھے ہٹتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ العالمین نے جو ہے جنت کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ کیا ہے، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس صورت اللہ العالمین نے آل عمران میں اس بات کا ذکر فرمایا، میں نے آیت کا مفہوم ذکر کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پر اپنا عذاب نہیں لے گا۔ ہم مسلمان لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ،
اللہ کا تعارف جانتے ہیں، اس کے پیغمبر کا تعارف جانتے ہیں، اس کے صحابہ کا تعارف جانتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مولا کو صبح سے شام تک کثرت کے ساتھ اس سے معافی مانگتے ہیں؟ اوروں کو چھوڑ دیجیے۔ تیسری بات اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ میں نے کہا کہ صرف ہم ایک استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ کی قسم سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں۔ رونا نہیں آتا نا تو روئیں، شکل بنائے رونے والی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں رو رہے ہیں کسی مسئلے پر۔ سیدنا عمر فاروق آئے ہیں رضی اللہ عنہ، کہنے لگے کیا بات ہے، آپ دونوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیں میں بھی رونا شروع کر دوں۔ وہ بات، اس بات کے بارے میں مجھے رہنمائی کریں تاکہ میں وہ بات سنوں تو مجھے بھی رونا آئے، میں روؤں، اور اگر مجھے رونا نہیں آئے تو میں پھر رونے والی شکل تو کم از کم بنا لوں۔ پتہ لگا کہ رونا انسان کے بس پہ، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اپنی کتاب میں فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کریں۔ اللہ کے بندو اس قرآن کو پڑھیں، اللہ کی قسم ایک دفعہ نہیں، کتنی زیادہ آیات ہیں کہ مولا اس بات کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے معافی مانگو۔ اور معافی کب مانگیں گے؟ جب انسان کے دل میں یہ گناہ کی ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا گناہ، اس گناہ کا وبال کتنا سخت ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنم کے عذاب کی سختی کس قدر سخت ہے کہ جب ایک چمڑا انسان کا جل جائے گا اللہ اس کو تبدیل کر کے دوسرا چڑھا دیں گے، جب دوسرا جلے گا تیسرا چڑھا دیں گے، جلتا جائے گا، اللہ تبدیل کرتے رہیں گے۔ مقصد کیا اللہ کا؟ تاکہ اس کے عذاب میں تخفیف آئے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی وہ آیت سب کو علم ہے، سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ جہنم کی سختی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم کالمہل یغلی فی البطون۔ کون پڑھے گا اس کو؟ کون کب سمجھ آئے گی؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت سمجھ آئے گی کہ جہنم کی سختی اس قدر سخت ہے کہ جسم میں نکلنے والی پیپ ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ گرم کھولتا ہوا پانی جب انسان کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کا جتنا جو ہے وہ گوشت ہے پگھل کر گر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب انسان ایک گھونٹ اس کے اندر لے جائے گا تو اندر کی جتنی آنتریاں ہیں سب پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی۔ اس عذاب کو کون جی سکتا ہے ہم میں سے؟ ہم تم دوڑ لوگ ہیں، ہم میں کہاں طاقت ہے؟ اور تعجب ہوتا ہے، اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جب وہ جو گناہ بھی کرتے ہیں تو اتنی جرت کے ساتھ، انہیں پتہ نہیں کہ مولا کی زمین ہے اور مولا کی زمین میں ہم اس قدر جرت کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں ڈر بھی نہیں مولا کا۔ آپ اسلام نے فرمایا تھا نا ایسا وقت آئے گا میری امت کے اندر جو ہے وہ خسف و مسخ و قذف، آپ نے فرمایا علیہ السلام، آپ نے فرمایا ایسا وقت آئے گا میری امت میں جو ہے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، ان کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، جانوروں کا بنا دیا جائے گا۔ مسخ سے مراد یہ ہوتا ہے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے نبی کب ہوگا؟ آپ نے کہا جب آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گے، یہ شراب، یہ خمر، یہ ریشم۔ ہمیں اپنے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن بڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ سب کا لب لباب یہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قول پڑھ کر دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کو قول پڑھ کے دیکھیں۔ صالح علیہ السلام تو اپنی قوم کو یہاں تک کہتے ہیں کیوں تم استغفار نہیں کرتے تاکہ تم پر اللہ کی طرف رحم کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سارے کے سارے اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن بڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنا ہیومن سسٹم جو ہے وہ بڑھائیں، طاقت بڑھائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آیت پڑھ کر دیکھیں نا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کی ہے، فرمایا انہوں نے کہا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، طرف سے استغفار کرو تم پر وہ آسمان سے برسنے والا بادل برسائے گا اور جو تمہاری موجودہ قوت ہے اس کو بڑھا کر مزید تمہیں قوت عطا کر دے گا، ہر لحاظ سے قوت۔ ہم لوگ سمجھیں اچھی طرح، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، اپنے اوقات کو اس دنیا میں مت زیادہ برباد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں کوئی شخص اس لیے نہیں آیا کہ وہ کسی بڑے عہدے پر منحصر ہو، بڑے عہدے پر جمے، وہ اس لیے آیا کہ اپنے اللہ کو راضی کرے، اور راضی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں ایک بڑا طریقہ یہ ہے اس کی بندگی کی جائے اور اس سے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے۔ حلال روزی کمانے کا اسلام درس دیتا ہے، خوب زور دیتا ہے، مانگنے سے اسلام جو ہے وہ خوب پسند نہیں کرتا۔
لیکن یہ قطعاً مقصد نہیں کہ انسان اسی چیز میں جھپٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ توبہ کے بڑے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے، جو شخص سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، اس نے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں یا صغائر یا کبائر کیے ہیں، اللہ رب العالمین تمام ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنی سورۃ فرقان میں ذکر کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا کی حقیقت خوب سمجھ لیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لب لباب سے مفہوم وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، صرف سمجھانا مقصد ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں نہ لگے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک سے بارہا دفعہ اس بات کا ارشاد فرمایا کہ دنیا کا دھوکہ، شیطان تم کو دنیا کے بارے میں دھوکے میں مت ڈالے رکھے، اپنے رب کی طرف سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے ہیں، کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، وہاں پر ایک بکری جو ہے وہ پڑی ہے، اور بکری بھی ایسی جو مری ہوئی ہے، اور صرف مری نہیں ہوئی بلکہ اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ، یہ ذرا مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو ایک جو ہے وہ درہم یا 1 روپے کے پیسے خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی یہ تو مری ہوئی ہے، اگر یہ زندہ ہوتی تب بھی کوئی نہ خریدتا ہے، اس کا جو ہے وہ کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہے۔ فرمایا، اللہ کے ہاں دنیا کی جو وقت ہے اس مری ہوئی بکری جو کٹے ہوئے کان والی ہے اس سے بھی کم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الرقاق کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، بڑی بڑی ترقی انسان کرتا ہے، سب کچھ آپ نے فرمایا جنت کی بالشت کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ جنت کے اندر ایک بالشت جو ہے اس کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ فرمایا، آپ نے فرمایا ایک شخص سمندر کے کنارے پہ بیٹھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص سمندر کے کنارے پہ بیٹھتا ہے اور کنارے پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی انگلی جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈبوتا ہے، ڈبونے کے بعد جب باہر نکالتا ہے تو اس سے کتنا پانی نکلتا ہے؟ وہ جو قطرے ہیں ان کی جو حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کی جو حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے۔ آپ اسلام نے ارشاد فرمایا، کل 2 لوگوں کو کل قیامت میں جنت میں لایا جائے گا، اور دونوں میں ایک وہ کل قیامت اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جائے گا، ایک خوب مالدار ہے، ایک خوب تندرست ہے۔ مالدار جو ہے دنیا میں بڑا خوشحال رہا، جہنم کی صرف ایک جھلک دکھائی جائے گی، ساری دنیا کی نعمتیں وہ بھول جائے گا، اور ایک بات جو دنیا میں بڑی پریشانیاں مصیبتوں میں رہا، جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی، اسے سب مصیبتیں بھول جائیں گی۔ تو ہم اپنے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءنا واعداءک واعداء الدین۔ اللہم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے اس وبا کو ختم فرما، دور فرما۔ اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی جو ہے وہ حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سفید درست